ناظرین، کچھ عام خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈاکٹرز نے چیک کیا اور دو طرح کی رپورٹیں اب منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ ایک وہ رپورٹ ہے جو حکومتی ذرائع سے آ رہی ہے اور ایک وہ رپورٹ ہے جو آزاد ذرائع سے آ رہی ہے۔ آزاد ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز گئے ہوئے ٹیم ایچ بی میں اندر گئی ہیں عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے، ان کے ذریعے سے یا جیل کے ذرائع کے حوالے سے یا کسی اور سورس سے کوئی خبر نکل آئے، کوئی صحافی نکال آئے، تو اس میں کچھ اور چیزیں، باقر سجاد صاحب ہیں، انہوں نے کچھ اور کہا، اور کچھ ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں یا حکومت کے ساتھ تعلقات ہیں، انہیں جو میڈیکل رپورٹ دی گئی وہ کسی اور طرح کی۔ اب دونوں چیزوں میں الگ الگ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ آزاد ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت زیادہ خراب ہے اور ان کی آنکھ کی حالت کے حوالے سے تشویشناک اطلاعات ہیں، جبکہ کچھ جو صحافتی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو حکومتی ذرائع نارملی وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، عمران خان صاحب کی آنکھ میں بہتری آئی ہے اور مزید بہتری آ جائے گی۔ اب یہ بہتری کیسے آئی ہے؟ کیونکہ جب انجیکشن لگا تھا تو اس کے کافی دنوں کے بعد عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو یہ سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ 85% آنکھ میڈیکل رپورٹس کے مطابق ضائع ہو چکی ہے۔ اب اس بیچ میں تو کوئی اور ٹریٹمنٹ ہوا نہیں، تو پھر باقی آنکھ کیسے ریوائیو ہو سکتی ہے؟ وہ تو وہیں پہ ہوگا معاملہ، تو اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتا۔ اور ورس ہوا یا نہیں ہوا، یہ اب ایک اور کچھ جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات پہلے سے برے ہیں۔ دیکھیں، چور کی داڑھی میں تنکا، آپ نے یہ کئی مثال سنی ہوگی، اب اس مثال کو اپنے ذہن میں آپ رکھ لینا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا کیا ہے اور یہ کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ حکومت اس وقت وہی حرکت کر رہی ہے جو چور کی داڑھی میں تنکا والی حرکت ہے، یعنی عمران خان صاحب کے ڈاکٹروں کو جانے نہیں دے رہے۔ میں کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن جو لوگ میڈیکل ایکسپرٹ ہیں ان سے میری بات ہوئی تو کچھ کلیئرٹی آئی ہے۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ کے دوران عمران خان صاحب کے ڈاکٹر اگر موجود ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کے ڈاکٹروں نے باہر آنے کے بعد کبھی بھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ کیسے آئے، ان کا شوگر لیول کیسا ہے، ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کیسا ہے، یا اوورآل ان کی کنڈیشن کیسی ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیشہ یہی چیزیں باہر آ کر بتائیں، لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ڈاکٹر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عاصم منیر صاحب ذہنی مریض ہیں، یا عمران خان نے کوئی عاصم لاء کی بات کی ہے، یا عمران خان نے کوئی اور ایسی بات کی ہے۔ ڈاکٹرز کبھی پولیٹیکل بات باہر آ کر کرتے ہی نہیں ہیں۔ شوکت خانم کے بڑے پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، عمران خان صاحب کو بڑے لمبے عرصے سے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا کنسرن صرف عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے۔ اب اگر ڈاکٹر باہر آ جائے اور ڈاکٹر باہر آ کے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بتائیں جیسا کہ حکومت بتانا چاہتی ہے، اور عمران خان صاحب کے ڈاکٹر اگر آ کے اناؤنس کریں گے تو بے چینی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو احتجاج چل رہا ہے اس میں حکومت کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا۔ یعنی حکومت تو یہ چاہتی ہے نا کہ استحکام آئے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، احتجاج نہ ہو، لیکن یہ حکومت جان بوجھ کر ایسی حرکت کیوں کر رہی ہے جس سے لڑائی جھگڑا بڑھے، جس سے صورتحال جو ہے وہ مزید تشویش میں جائے، لوگوں کی بے چینی میں اضافہ ہو۔ عمران خان صاحب کو کرنا تو یہ چاہیے تھا، حکومت کو خود ہی آفر کرتی جی آپ ڈاکٹر تھے عمران خان صاحب کے، آپ آئیں، آپ کو چیک کروا دیتے ہیں، یہ آپ بلڈ ٹیسٹ بھی لے لیں، آپ سارا کچھ کر کے تو آپ دیکھ لیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب کی فیملی ہے، اگر انہیں بھی ملنے دیتے تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ درجنوں عمران خان صاحب کے بیانات پہلے آ چکے ہیں، ایک بیان اور آ جاتا تو کیا قیامت آ جاتی؟ فرض کریں فیملی آ کے دو چار جملے بول دیتی نا، تو یہ دو چار جملوں میں اور کیا قیامت آ جاتی؟ اتنا کوئی آسمان تو نہیں گر جاتا۔ اس سے پہلے اتنی مرتبہ عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیے ہیں، عاصم منیر صاحب کو تو ایکسٹینشن بھی مل گئی، استثنا بھی مل گیا، تو اب انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ کوئی پرابلم تو ان کو نہیں ہونی چاہیے کہ اگر عمران خان کی بہنیں ملے گی تو کوئی ایسا بیان باہر آ جائے گا جس سے کوئی بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ یہ کوئی ضد، انا، غصہ، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ نوکری کے اندر نہیں ہوتی، یہ غیرت ویرت نہیں ہوتی نوکری کے اندر۔ یہاں نوکری میں صرف جو ہے وہ اپنا مفاد ہوتا ہے یا اپنی نوکری ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا کچھ ضرور ہے جسے یہ لوگ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ اب بات یہاں پہ آ کے رکتی ہے، جس کی چور کی داڑھی میں تنکا، یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے بتائی تھی کہ یہ ملاقات عمران خان صاحب کی ہونے ہی نہیں دے رہے۔ ان کی کوشش ہے کہ کوئی معاملہ باہر نکلے ہی نہ، اور میری انفارمیشن کے مطابق جو سلمان صفدر صاحب نے لکھا وہ عدالت جانے سے پہلے بھی بہت ساری جگہوں پہ پہنچ گیا تھا۔ یعنی ان کو اتنا زیادہ اس بات کا خیال ہے اور انہوں نے اتنا زیادہ چیزوں کو کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ یہ عمران خان کی انڈیپینڈنٹ اوپینین باہر آنے نہیں دیں گے۔ ایسا کیا ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں؟ عمران خان ایسا کیا بتا سکتے ہیں جو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ باہر عوام کو، پاکستانیوں کو پتا چلے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، عمران خان کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستانیوں کو پتا چلے؟ بلڈ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ڈاکٹر بار بار کہہ چکے کہ کئی سالوں کے جو بلڈ کے ریکارڈ ہیں ان میں عمران خان صاحب کے خون میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے یہ کلاٹس پیدا ہو جائیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ کلاٹ پیدا ہونے کی بیماری کو اس لیے جانتا ہوں کہ میرے ایک عزیز ہیں، وہ اپنا INR مینٹین رکھنے کے لیے ایک مخصوص دوائی کھاتے ہیں۔ میرے والد صاحب ہیں، میں صاف آپ کو بتا دیتا ہوں،
انہیں یہ پرابلم ہم سارا گھر فیس کرتا ہے جب کسی ایک شخص کو یہ پرابلم ہو. تو میرے والد صاحب کا جو بلڈ ہے اس میں کلوٹنگ ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے بڑا شدید ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑا اور ملٹیپل ٹائم اور کافی لمبا عرصہ ہم پریشان بھی رہے. اب وہ دوائی کھاتے ہیں اپنے خون کو باریک کرنے کے لیے, خون کو پتلا کرنے کی میڈیسن وہ کھاتے ہیں اور ان کا وہ ریگولر ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بلڈ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. عمران خان کے جتنی بھی بلڈ رپورٹس ہیں وہ تو بالکل ریگولر چیک ہوتی رہی ہیں, اور اگر وہ بالکل نارمل ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یہ پرابلم کیوں ہوا, اچانک سے کیسے ہو گیا, اس کے بلڈ میں ایسا کیا ہے جو آزادانہ طور پہ عمران خان کے بلڈ کا ٹیسٹ نہیں لینے دے رہے, یا شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں کو وہ سیمپل نہیں دیے جا رہے جس پہ عمران خان صاحب کے بلڈ کا ٹیسٹ ہو سکے. اب یہ کلوٹنگ جو ہونا ہے نا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس میں دیکھیں علیمہ خانم کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ میں آپ کو یہاں پہ پڑھ کے ضرور سناؤں گا, جو علیمہ خانم نے بات کی اس حوالے سے. کہ علیمہ خانم نے کہا کہ ہمیں یہ فکر بڑھتی جا رہی ہے کہ آخر ہمارے خاندان کے فرد کو عمران خان کے معائنے کے وقت موجود رہنے سے کیوں روکا جا رہا ہے. کیا ڈاکٹر عظما اور ڈاکٹر نوشیروان کے نام اس لیے مسترد کیے جا رہے ہیں کہ وہ انتہائی قابل اور مستند ڈاکٹر ہیں. دیکھیں یہ علیمہ خانم نے, انہیں پہلے کہا گیا آپ نام دے دیں, انہوں نے ڈاکٹر عظما کا نام دیا, وہ ڈاکٹر ہے نہیں جانے دیا. پھر انہوں نے کہا جی اپنے خاندان میں سے آپ کسی اور کا نام دے دیں, بہنیں نہیں جا سکتی, اوپر سے بڑے صاحب کا حکم ہے. تو پھر ڈاکٹر نوشیروان کا نام دیا گیا, تو انہوں نے کہا جی وہ بھی نہیں جا سکتے. تو ڈاکٹر تو وہ نیڑے ہی نہیں لگنے دے رہے. ایک تو بہنوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب بہنوں کو کچھ بتائیں کہ بہنیں باہر آ کے بتا دیں. دوسرا وہ ڈاکٹر کو عمران خان کے قریب ایسا نہیں لگنے دے رہے جو انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر ہو اور اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین دے سکے. علیمہ خانم نے یہی خدشہ ظاہر کیا ہے. وہ کہتی ہیں عمران خان کے معائنے کے لیے حکومت نے اس ماہر ڈاکٹر کو مسترد کر دیا جس کی سفارش ہمارے ڈاکٹروں نے کی تھی. یعنی ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا نا, انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ ہمیں نہیں لے کے جا رہے تو یہ والا ایک ماہر ڈاکٹر ہے اس کو لے جائیں آپ. تو اس ڈاکٹر کو بھی حکومت نہیں لے کر گئی تھے, اور باہر سے آنے والے ان کے دشمن انہیں ٹارگٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک ویپن فری سوسائٹی ہے, یہاں پہ ہتھیار نہیں ہے لوگوں کے پاس, لیکن اس کے باوجود اس قسم کے اٹیکس اور ایسی دیدہ دلیری یہ برطانوی پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا ناظرین ایک اور افسوسناک خبر ہے. میاں علی اشفاق صاحب میرے دوست ہیں, بہت سارے اور صحافی ہیں ان کے بھی دوست ہیں, اور میرا تو بچپن کا دوست ہے, ایک شاندار تعلق ہم نے ساری زندگی انجوائے کیا. تو میاں علی اشفاق صاحب ایک کیس لڑ رہے تھے, اور کراچی کے اندر جو واقعہ ہوا رجب بٹ نامی سوشل میڈیا انٹرٹینر کے ساتھ, جو وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا بڑا افسوسناک. وکلا نے ان کو مارا کہ انہوں نے کسی وکیل کے بارے میں تنقید کی تھی, اور اس واقعے کے بعد ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی. بہرحال اب کراچی میں جو یہ تشدد کا معاملہ تھا یہ پنجاب بار کونسل میں پہنچ گیا, اور جو رپورٹ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو کراچی کی بار ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایکشن لیتے اس پرتشدد واقعے کا, انہوں نے لکھ دیا یہاں پہ پنجاب بار کو, اور پنجاب بار نے میاں علی اشفاق صاحب کا لائسنس معطل کر دیا. اب تک جو دستیاب معلومات ہیں ان کے مطابق تو یہی ہے کہ نہ بلایا گیا, نہ سنا گیا, نہ بات کی گئی, نہ پوچھا گیا, اور یک طرفہ یہ کاروائی کر دی گئی, اور لائسنس کی مستقل منسوخی کے لیے یہ معاملہ ڈسپلنری کمیٹی کو بھی بھجوا دیا گیا ہے. اور اس میں الزام یہ لگایا گیا ہے کہ کراچی سٹی کورٹ میں ہڑتال کے باوجود علی اشفاق صاحب عدالت میں پیش ہوئے. تو کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ یعنی وکلا کی ہڑتال کے باوجود بہت سارے وکلا عدالتوں میں پیش ہوتے رہتے ہیں, ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے, بہت مرتبہ دیکھا ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے. کیا تمام وکلا کے لائسنس منسوخ ہو جاتے ہیں؟ یہ معاملہ اس لڑائی کا ہے, اور میرے خیال میں یہ اب نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور یہ زیادتی کی مثالوں میں سے ایک اور مثال ہے. میاں علی اشفاق نے, ہم بہت سارے صحافیوں کے کیسز اور بہت سارے سیاستدانوں کے کیسز اور بہت سارے پسے ہوئے طبقات کے کیسز, ایسے لوگوں کے کیسز جو پیسے بھی نہیں دے سکتے, بغیر کسی فیس کے لڑے. اب علی اشفاق کو بہت سارے لوگ اس لیے بھی نشانہ بناتے ہیں, کچھ میری وجہ سے بناتے ہیں کہ میرا بچپن کا دوست ہے, مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے علی اشفاق کو نشانہ بناتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ پرانا کوئی سکور سیٹل کا معاملہ ہے, علی اشفاق نے ان کو تکلیف دی ہوئی ہے ماضی میں, تو انہیں لگتا ہے کہ اب موقع اس سے بدلہ لینے کا, ہم تگڑے ہو گئے ہیں تو وہ اب اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو سب کا اپنا اپنا ریزن ہے, لیکن جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں اور جن کی اس آدمی نے مدد کی ہے, وہ سارے یہ جانتے ہیں کہ بڑے خلوص کے ساتھ علی اشفاق نے بہت سارے لوگوں کے کیسز لڑے ہیں, اور وہ سب لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں اس معاملے میں. تو مجھے امید ہے کہ وکلا کھڑے ہوں گے اور وہ اس زیادتی کے خلاف بات کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ جو بھی فوجی قیادت کے خلاف بات چیت ہو رہی ہے یا پروپیگنڈا, وہ اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں, یہاں پہ ہم تنقید کہتے ہیں, تنقید ہو رہی ہے غلط کام کے اوپر. تو الفاظ کا چناؤ الگ الگ ہے نا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ فوجی قیادت جو اس وقت پالیسیز چل رہی ہے ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے. حکومت اس کے لیے لفظ استعمال کرتی ہے جن کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سلسلہ بند ہو تو ملاقات کا راستہ نکل سکتا ہے.
آصف علی زرداری, نواز شریف, عاصم منیر اگر عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں, بات چیت ہو جائے تو کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا. دیکھیں آصف علی زرداری اور نواز شریف تو نہ 3 میں نہ 13 میں بیچارے بلا وجہ ہی بیچ میں ہوں گے, لیکن اگر عاصم منیر عمران خان صاحب سے ملنے جا کے, جو عمران خان کی بہن نے بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان کے سامنے کوئی رو دے تو وہ پھر معاف کر دیتے ہیں, لیکن عاصم منیر صاحب کو کرنا کیا, صرف عمران خان صاحب سے یہ کہنا کہ جی مجھے آپ کچھ نہ کہیں, پھر انہیں استثنا کی بھی ضرورت نہیں رہے گی, پھر انہیں کسی اور ایسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی, اور وہ نکل جائیں اس سارے معاملے میں سے. ٹھیک ہے, چھوڑیں سیاست دانوں کو, ملک کو چلانے دیں, لیکن جس کے پاس طاقت ہونا پاکستان میں وہ طاقت چھوڑتا نہیں. جس کے پاس اختیار اور اقتدار آ جائے نا, وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. پاکستان میں نیچے سے لے کے اوپر تک آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, کوئی آدمی بھی اپنی سیٹ چھوڑنا نہیں چاہتا. تو مجھے لگتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بات تو بڑی لاجک کی ہے کہ بیٹھ جائیں سارے اور بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالیں. جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اپنی بیرکوں میں واپس جائیں اور اپنی آئینی حدود کے اندر جائیں, اور عوام کی منتخب قیادت کو ملک دیا جائے. پاکستان میں اگر یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو اگلے الیکشن کروا دیے جائیں, اور عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے, اداروں کو ان کی سپیس واپس دی جائے, پارلیمان کو, عدلیہ کو, میڈیا کو, سب کو ان کی سپیس واپس ملے, تو پاکستان واپس ٹریک پہ بھی آ سکتا ہے. بات تو سننے میں بہت اچھی ہے, لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں لگتا, کیونکہ عمران خان صاحب کا خوف ان کو یہ کرنے نہیں دے گا. اب اس وقت یہ ایسے سٹیٹمنٹ کیوں آ رہے ہیں جو میری دانست میں ہے, وہ معاملہ 8 فروری کا ہے. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی کہ ہم کریں گے ایک پہیا جام ہڑتال. دیکھیں اگر پی ٹی آئی کامیاب ہو جاتی ہے, پاکستان کا میڈیا تو یہی چلائے گا نا, 10 دکانیں کھول کے بھی یہ چلائے گا, بلکہ 1 دن 2 دن پہلے فوٹیج بنا کے رکھ لیں گے کہ جناب جب پورا پاکستان بند ہوگا تو ہم یہ فوٹیج چلائیں گے, جناب یہ علاقہ کھلا, یہ علاقہ کھلا, یہ علاقہ کھلا. میڈیا کو یہ 2 نمبریاں کرنی آتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی آتی ہیں. لیکن اگر عملی طور پہ پاکستان بند کرنے میں کامیاب ہو گئی پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو, تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا, خطرے کی گھنٹی بج جائے.